السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ واجب الاحترام، قابل معزز اور معززات اہل اسلام سامعین اور سامعات، اللہ خالق ارض السماء وما بینہما کی مختصر تعریف اور اس کے آخری نبی الرسول رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر درود اور سلام کے بعد، اہل اسلام، آج کا یہ درس قرآن اللہ کی محبت کے اصول پر مبنی ہوگا۔ انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر اللہ کی کتاب کے اندر ہم وہ اصول جاننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے جن کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت ہر کسی کی ضرورت ہے، مجبوری بھی ہے، بس فرق یہاں آتا ہے کہ ہم کبھی کبھی محبت کے انتخاب میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہو، ہمیں اللہ کی محبت کا انتخاب کرنا چاہیے جس کی محبت کامل بھی ہے، لامحدود بھی ہے اور دائمی طور پر بھی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی اندر جس کی بھی ہم محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کر بھی اول تو پتہ نہیں کام میں بھی ملتی ہے بھی ہے کہ نہیں، مل بھی جائے وہ عارضی ہے، ناقص ہے اور محدود ہے۔ تو آئیے اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے چند اصول ازبر فرما لیں۔ جس آیت کو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت 195 کے اندر اللہ نے اپنی محبت کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ میں ذرا بالمختصر وقت کے اندر یہ اصول آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ وقت بھی زیادہ نہ لگے اور آپ کو اصول بھی سارے سمجھ آ سکے، تاکہ یہ آج کا درس قرآن ہماری جو ہے اللہ کے ساتھ محبت کا باعث بن سکے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ پہلا اصول ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمبر 2 آیت 177 کے اندر بھی فرمایا ہے کہ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ مشرق اور مغرب کی طرف چہرہ کر کے عبادات کریں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر ایمان رکھیں اور اللہ کی محبت پر مال خرچ کرو۔ کہاں؟ مساکین، یتیم، مسافر، غلام کی آزادی میں اور دیگر عزیز و اقارب میں، والدین کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کی محبوب بندوں کی علامت ہے۔ دوسرا اصول اس آیت کے اندر جو اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہیں کرنا،
خود کو نقصان نہیں پہنچانا، جان بوجھ کر اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ دوسرا اصول اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا اصول اللہ نے فرمایا کہ نیکی کرو۔ نیکی کرنا، خود کو ہلاکت سے محفوظ رکھنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تین اصول اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرات، محبت ہر کسی کی تمنا اور آرزو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اصول نہیں آتے، اور اصول سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اس مختصر وقت کے اندر میں قرآن ہی سے آپ کو اصول سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 2 آیت 222 کے اندر بھی 4 اصول محبت کے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حیض کی حالت کے اندر اپنی بیگمات سے ہم بستری نہیں کرنی، جماع نہیں کرنا، اعلی تناسل کو ان کے فرجوں میں داخل نہیں کرنا۔ اور دوسرا اصول، جب حیض سے فارغ ہو جائیں، جماع کرنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، وہ طریقے کے مطابق جماع کرنا ہے۔ اور تیسرا اصول کیا ہے اس آیت کے اندر، کہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں کرنے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کرنے والے لوگ، اور اسی طرح اپنے آپ کو پاک رکھنے والے، صاف رکھنے والے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ یہ 4 اصول اس آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا، حیض میں جماع نہیں کرنا، اور حیض کے بعد جماع کرنے کے لیے طریقہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بتایا ہوا پر عمل کرنا ہے، جو اللہ نے جس طرح حکم دیا ویسے کرنا ہے، اور توبہ کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کریں۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کتنے اصولوں کے 7 اصول کیے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ نمبر 3 آیت 31 کے اندر بھی ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں یہ بات کہیں کہ اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو میری اتباع کر لو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ جب محبت فرماتا ہے تو صرف محبت ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہوں سے معاف بھی کر دیتا ہے، گناہ بھی ختم کر دیتا ہے۔ اور دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ جب وہ کسی کو چاہتا ہے نا تو اس کی خامیاں نہیں سنتا، دیکھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ خامی سنی اور دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ کی محبت کا یہ اصول ہے کہ اللہ خامی رہنے نہیں دیتا، اور جو ہو چکی ہوتی ہے وہ خاتے ہی سے صاف ہو جاتی ہے، وہ اعمال نامے سے اللہ مٹا دیتا ہے۔ خامیوں والا اللہ اس کو رہنے نہیں دیتا۔ اسی طرح 2 اصول اللہ رب العزت نے سورۃ نمبر 3 آیت 76 کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم وعدے تو کر لیتے ہیں کہ پورا نہیں کرتے، لیکن اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں، وہ وعدے بھی کرتے ہیں اور پورے بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا اصول اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے، متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس پر بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہے، ہر مصنف، مؤلف، مدرس اور مقرر، ہر کسی کا اپنا ایک انداز ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی اس ایمان کو کہتے ہیں جو ایمان گناہ کی موجودگی میں، گناہ کے وسائل کی موجودگی میں آپ کو گناہ نہیں کرنے دیتا، یعنی نفس مطمئنہ کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں اس ایمان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔
جب آپ گناہ کی موجودگی میں، گناہ کے وسائل کی موجودگی میں گناہ سے بچ جائے تو سمجھ لیں آپ تقوی اختیار کر چکے ہیں، آپ متقی بن چکے ہیں، اور پھر اللہ آپ سے محبت فرمائے گا۔ 10 اصول ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اللہ سورۃ 3 آیت 134 کے اندر بھی 5 اصول بیان فرمائے اللہ نے۔ اصول گنتے جائیں اور یاد کرتے جائیں، لکھتے جائیں۔ 5 اصول اللہ نے سورہ نمبر 3 آیت 134 کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ وہ لوگ خرچ تو کرتے ہیں لیکن تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، غربت میں بھی، فقیری میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہے خرچ کرنا، دل چاہا تو کر لیا، دل چاہا تو نہ کیا۔ لیکن جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ تنگ دستے میں بھی خرچ کرتے ہیں اور امیری میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ امیر ہے، دولت زیادہ خرچ کر لیا، فقیری ہے تو کم خرچ کر لیا، لیکن کرتے ہیں۔ اور تیسرا اصول کیا ہے؟ کہ لوگوں کو معاف کرنے والے۔ یہ بظاہر لفظ سننے پڑھنے میں بڑا مختصر ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، بہت زیادہ ظرف چاہیے اس کے لیے۔ تو بہرحال لوگوں کو معاف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور چوتھا اصول اس آیت کے اندر جو بیان کیا وہ ہے غصے کو پی جانے والا۔ جو غصے کو پیتا ہے نا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، غصے کو پی جاؤ۔ اچھا اگر ہم بد دعا کر بھی لیتے ہیں تو کیا بد دعا پوری ہو جانے کے باوجود بھی ہمیں کچھ ملے گا؟ ہمیں کیا حاصل ہوگا اس سے؟ تو کیوں نہ ہو ہم معاف کر کے غصہ پی کے اللہ سے اجر حاصل کر لیں۔ اس لیے غصے کو پی جانا چاہیے۔ اور 5واں اصول اس آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ فاسق و فاجر سے اللہ محبت نہیں کرتا، گنہگار سے محبت نہیں کرتا، مجرم سے محبت اللہ نہیں کرتا۔ اللہ محبت کرتا مومن سے، متقی سے، نیکوں سے، محسن سے، متقی سے۔ تو ہمیں متقی بننا چاہیے، مصلح بننا چاہیے، محسن بننا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ نمبر 3 آیت 146 کے اندر بھی 5 اصول اپنی محبت کے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ وہ جہاد کرتے ہیں، جہاد بالنفس، جہاد بالجان، جہاد بالمال، کسی جس کوشش کی جہاں جس طرح جس وقت ضرورت ہوتی ہے اور وہ کرتے ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ جب وہ جہاد کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، جب وہ جہاد کرتے ہیں انہیں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انہیں ضرر پہنچتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ ہمت نہیں ہارتے۔ پہلی اس آیت کا اصول، اس آیت میں پہلا اصول کیا ہے؟ وہ جہاد کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمت نہیں ہارتے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں ہوتے، کمزوری نہیں دکھاتے، جواں مردی سے، جواں ہمت سے، جواں ایمان سے وہ کوشش جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا اصول کیا ہے؟ وہ جھکتے نہیں، کسی مصلحت کے تحت، کسی سیاست کے تحت، خدا کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ اور 5واں اصول یہ ہے کہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان ڈولتا نہیں ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، وہ پھسلتے اور بہکتے نہیں ہیں، ایمان زندہ رہتا ہے ان کا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 5 اصول ان میں موجود ہوتے ہیں۔ جہاد بھی کرتے ہیں، ہمت بھی نہیں ہارتے، کمزور بھی نہیں ہوتے، جھکتے بھی نہیں، اور ثابت قدم بھی رہتے ہیں۔ 5 اصول اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 20 اصول ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے 5 اصول سورہ نمبر 3 آیت 159 میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول نرم مزاجی، جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی تلخ مزاجی کی وجہ سے ایکشن نہیں لیتے، نیگیٹو ریمارکس نہیں دیتے،
غصہ نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا اصول اس آیت کے اندر جو بیان فرمایا، صرف خاموش نہیں ہوتے بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ اور کیا صرف معاف کر کے دعائیں کرتے رہو؟ نہیں، ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھا اصول ہے، دیکھیں ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، ہم سامنے آتے ہیں تو تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، سائڈ پہ جاتے ہیں تو برائیوں کو اچھال دیتے ہیں۔ اللہ والے ایسا نہیں کرتے، اللہ والے سامنے آتے ہیں تو اصلاح کرتے ہیں، سائڈ پہ جاتے ہیں نا تو تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، اور نرم مزاجی، کوئی بات نہیں، سب سے دیکھیں ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ہم اللہ سے امید کیا رکھتے ہیں، ہم بارہا مرتبہ غلطی کریں، اللہ میں بارہا مرتبہ معاف کر دے، بارہا مرتبہ غلطی کرے، بارہا مرتبہ معاف کر دے۔ تو جیسے آپ جتنی بار خود کے لیے چاہتے ہیں نا ہمیں معاف کیا جائے، بس اتنی ہی بار ایسے ہی لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں، تاکہ اب اس سے غلطی ہوئی دوبارہ نہ ہو جائے، اس کے شر سے آئندہ بھی آپ اور دیگر لوگ محفوظ رہیں، اور جو غلطی ہو گئی ہے اللہ وہ اس کو معاف کر دے، آپ نے کیا ہے اللہ بھی کر دے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور معاشرتی بائیکاٹ نہیں کرتے ان سے، بلکہ معاشرتی تعلق رکھتے ہوئے ان سے مشورے بھی کرتے ہیں اہم معاملات کے اندر۔ اور پانچواں اصول اس آیت کا کیا ہے، اللہ پر اعتماد، مشورہ ضرور کرو، لوگوں سے پوچھو، رائے ضرور طلب کرو، لیکن اعتماد اصل حقیقی معنوں کے اندر جو اللہ کے اوپر ہے وہ کسی اور پہ نہیں کرتے۔ 5 اصول اللہ نے اس آیت کا بیان فرمائی، کتنے کے 25 اصول ہو گئے۔ اسی طرح ایک اصول اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ 5 آیت 42 کے اندر بیان فرمایا ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، دشمن ہو، اپنا ہو، کوئی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گھر کا فیصلہ ہو، باہر کا ہو، کوئی بھی ہو، فیصلہ انصاف سے، بے انصافی نہیں کرتے، ڈنڈی نہیں مارتے، بلکہ مکمل فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق انصاف کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور 4 اصول اللہ کتنے ہو گئے، 26 اصول، اور 4 اصول اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں سورۃ نمبر 5 آیت 54 کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو کہ تم دین پر عمل نہ کرو گے، میں تمہاری جگہ ایسے لوگ لے کر آؤں گا جو مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا، اور ان کی پہچان کیا ہوگی، وہ آپس میں نرم رہیں گے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم آپس میں سخت، لیکن اللہ والے ایسا نہیں کرتے، اللہ کے محبوب ایسا نہیں کرتے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے نا وہ محبوب ہوتے ہیں نا اللہ کے، تو وہ ایسا نہیں کرتے، وہ آپس میں نرم رہتے ہیں۔ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے دشمنوں کے ساتھ سخت۔ اور تیسرا اصول اس آیت کے اندر وہ جو ہے وہ جہاد بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ نرم اور دوسروں سخت بس مزاج اختیار کر لو باقی کسی کام کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اور چوتھا اصول وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، عزیز و اقارب کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں 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 کیا کیا کہے گا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ انہیں پرواہ ہوتی تو صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، میدان معاشرے میں نے کیا جواب دینا ہے، انہیں صرف اس بات کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو 30 اصول مکمل ملا کے ہو گئے ہیں، ان اصولوں پہ عمل کریں، دیکھنا پھر اللہ کیسے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ نے محبت کر لی آپ سے تو پھر دیکھنا کس طرح کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں، کس طرح آپ کا دشمن نیست و نابود ہوتا ہے۔ اسی طرح خالق کائنات نے 5 اصول سورہ نمبر 5 آیت 93 کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیکی پر کاربند رہتے ہیں لوگ،
نیکی کرتے رہتے ہیں. اسے نہیں صرف ایمان لے آئے جی چھٹی اب کو کام کرنے کی ضرورت، کلمہ پڑھ لیا بخشا ہے، نہیں، ایمان کے بعد نیکی بھی کرتے ہیں. دوسرا اصول آئندہ گناہ بھی نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہ اب ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا اب جو مرضی کرو ہم بخشائیں، ایسا وہ نہیں کرتے، بلکہ آئندہ گناہ بھی نہیں کرتے. اور تیسرا اصول کیا ہے؟ نیک لوگ رہتے ہیں، نیک بن کے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، عمل نہیں چھوڑتے. چوتھا اصول کیا ہے کہ جس بات سے جس کام سے انہیں روکا جاتا ہے وہ نہیں کرتے. جن باتوں سے، جن افعال سے، جن کاموں سے، جن حرکتوں سے انہیں منع کیا جاتا ہے وہ رک کر رہتے ہیں، منمانی نہیں کرتے، مرضی نہیں کرتے، اپنی منشا کے مطابق نہیں چلتے، بلکہ اللہ کے غلامی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اور پانچواں، اپنے ایمان، اپنے تقوی، اپنے احسان کو اعمال کا جز بنا لیتے ہیں. یہ 5 اصول اللہ رب العزت نے سورۃ 5 آیت 93 کے اندر بیان فرمائے ہیں. یہ اصول یاد کریں، مشکل ہے کوئی؟ اور دنیا کی محبت کے لیے ہم ہر قیمت چکانا جانتے ہیں اگر ہم سے ہو سکے تو. خالق کائنات کی محبت کو اتنی ہلکی تو نہیں ہے، محبت اتنی اعلیٰ، اصول اتنے ہلکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان اصولوں کو یاد نہیں کرتے، پتہ تک نہیں ہمیں، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. کتنے ہو گئے اصول؟ 35 اصول. 2 اصول اللہ رب العزت نے سورۃ 11 آیت 90 میں بیان فرمائے ہیں. وہ کیا ہے؟ معافی مانگو، توبہ کرو اللہ سے. گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، یہ نہ سوچنا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں، پتہ نہیں اب اللہ مجھ سے محبت کرے بھی کہ نہ کرے، پتہ نہیں اللہ نے مجھے چاہنا بھی ہے کہ نہیں چاہنا، پتہ نہیں مجھے معافی ملنی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. جو کچھ بھی ہوا چھوڑیں، بھول جو سب کچھ. اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے تو پھر اس اصولوں کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، پھر دیکھنا کیسے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کس طرح خالق اپنے فضل کے دروازے آپ کے لیے کھولتا ہے، کس طرح خزانوں کے راستے ہموار کرتا ہے. اور دوسرا اصول اس آیت کے اندر، اس کی طرف رجوع کر لو، لوٹ جاؤ اس کی طرف. کوئی نہیں پناہ دینے والا، کوئی نہیں امن دینے والا، کوئی نہیں فتح اور کامیابیاں دینے والا، صرف وہی ہے. مایوس نہ ہونا. اللہ رب سورۃ نمبر 39 آیت 53 کے اندر 53 کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس کی رحمت بڑی وسیع، بڑی وسیع، لامحدود. تو اس کی رحمت پہ امید رکھتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرو، وہ معافی مانگو اس سے، وہ تمہیں معاف کر دے گا. کتنے ہو گئے اصول؟ 37 اصول. اور 2 اصول اللہ تعالیٰ سورۃ نمبر 49 آیت 9 کے اندر فرماتے ہیں. مسلمان لڑ پڑے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ایک مذہب کے کچھ لوگ لڑ پڑے، جھگڑ پڑے ہیں، ان کی اصلاح کروا دو. تماشائی، خاموش تماشائی بن کے ان کی لڑائی جھگڑا دیکھنا نہیں ہے، سائیڈ پہ نہیں ہونا، چپ چاپ نہیں رہنا، بلکہ ان کی اصلاح کروانی ہے. اختلاف ختم کروانی ہے، عداوت ختم کروانی ہے، مخالفت ختم کروانی ہے، ناراضگیاں ختم کروانی ہے، صلح کروائیں ان کی. اور دوسرا اصول اس آیت کے اندر جو بیان فرمایا، ٹھیک ہے جب کوئی لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، ایک حق بھی ہوتا ہے، ایک باطل بھی ہوتا ہے، ایک ظالم ایک مظلوم ہے، ایک جبار ایک مجبور ہوتا ہے. تو ظالم جو ہے نا اس کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، جو زیادتی کر رہا ہے نا، جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں. اور کب تک؟ جب تک وہ باز نہیں آ جاتا. کتنے ہو گئے اصول؟ 39 اصول. اور ایک اصول اور اس درس کا آخری اصول اللہ رب العزت نمبر 61 آیت 4 میں بیان فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، ان کی ایک پہچان، ایک نشانی، ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد اس طرح کرتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو یہ 40 اصول میں نے آج کے درس کے اندر بیان کیے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان اصولوں کو سمجھ کر اور سیکھ کر یاد کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے ان اصولوں کو پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ آج کا درس اپنی محبت کا باعث اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔